الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تمام علوم کے مالک، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت علماء کے قلم کی سیاہی اور شہداء کے خون کو تولا جائے گا تو علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے زیادہ وزنی ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، آج آپ نے ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج انشاءاللہ ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ بیسکلی ہے علم کو لکھ کر محفوظ کر لو۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ جو علم کی اہمیت ہے اس کو ذرا سمجھنے کے لیے اس بات کا اندازہ کچھ یوں لگانے کی کوشش کریں کہ اللہ کی طرف سے اترنے والی سب سے پہلی وحی، اللہ کی طرف سے اترنے والی سب سے پہلی ہدایت، اللہ کی طرف سے اترنے والا سب سے پہلا کلام، یا یوں کہیے کہ اللہ کی طرف سے بھیجا جانے والا سب سے پہلا لفظ، یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے جو پہلا انٹریکشن بنی آدم سے ہوا وہ لفظ اقرا کے ساتھ ہوا، یعنی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یعنی پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا، پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، آدمی کو وہ سکھایا جو نہیں جانتا تھا۔ بات یہ ناظرین، آج پوری دنیا میں اگر آپ دیکھ لیجیے جتنی بھی ترقی آپ کو نظر آتی ہے یا جتنا بھی آپ کو اس وقت انسان کا عروج، سو کال جو عروج نظر آتا ہے، وہ علم ہی کی بنیاد پر ہے، چاہے وہ سائنس و ٹیکنالوجی کا شعبہ ہو، چاہے وہ طب کا شعبہ ہو، چاہے وہ ارضیات کا شعبہ ہو، چاہے وہ فلکیات کا شعبہ ہو، چاہے وہ مواصلات کا شعبہ ہو، چاہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا شعبہ ہو، آپ کسی بھی شعبے کو اٹھا لیجئے، انسان کو اگر ترقی ملی ہے تو صرف اور صرف علم کی بنیاد پہ ملی ہے۔ اگر یہ علم نہ ہوتا تو انسان آج بھی کہیں اندھیری گھاٹیوں کے اندر غرق ہوتا، یعنی آج جو انسان تحت الثری سے اٹھ کر اوج ثریا تک پہنچ چکا ہے، یہ پوری کی پوری دنیا علم ہی کی بنیاد پہ کھڑی ہوئی، اور دنیا جو ہے انسان کی فنگر ٹپس پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ علم والفجر کی تنویر ہے جہاں تاب کا نام، علم واللیل کی خوشبو میں بسائی ایک شام، قاب قوسین کی منزل یہی سر کرتا ہے، ایک لمحے میں صدیوں کا سفر کرتا ہے، اور علم طالب کو طلب سے بھی سوا دیتا ہے، جہل انسان کو بو جہل بنا دیتا ہے۔ علم نے خون رگے جاں دیا اور نہ مرا، علم نے زہر کا پیمانہ پیا اور نہ مرا، علم سقراط کی آواز ہے عیسیٰ کا لہو، علم گہوارہ و سیارہ و انجام و نمو، علم عباس علمدار کے زخمی بازو، علم بیٹے کی نئی قبر پہ ماں کے آنسو، وادی ابر میں قطروں کو ترس جائے گا، جو ان اشکوں پہ ہنسے گا وہ جھلس جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم اعظم بنا کر بھیجے گئے۔ ناظرین آپ دیکھیے، علم ہی کی بنیاد پہ یہ صدیوں سے جو علم محفوظ ہوتا رہا کتابوں کے اندر، وہ منتقل ہوتا رہا، وہ کتابوں کے ذریعے، وہ سینوں کے ذریعے منتقل ہوتا رہا اور انسانوں تک پہنچتا رہا۔ یہ علم ہی ہے جو آپ کو ماضی کے بارے میں بتلاتا ہے، یہ علم ہے جو آپ کو دیگر اقوام کے بارے میں بتلاتا ہے، یہ علم ہے جو آپ کو دیگر اقوام کی تہذیب و تمدن کے بارے میں بتلاتا ہے، یہ علم ہے جو دیگر اقوام کی آرٹ اور کلچر کے بارے میں آپ کو بتلاتا ہے، یہ علم ہے جو آپ کو ادب کے بارے میں بتاتا ہے، شاعری کے بارے میں بتلاتا ہے، یہ علم ہے جو تاریخ بتلاتا ہے انسان کی، یہ علم ہے جو بتلاتا ہے کہ کون سی قومیں اپنے علم کی بنیاد پر عروج پر پہنچی، اور یہ علم ہے جو آپ کو بتلاتا ہے کہ کون سی قوموں نے ایسے کام کیے کہ جن کی وجہ سے ان کو مکمل طور پر نیست و نابود کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کا بہترین منبع اور مرکز جس کتاب کو سب سے پہلے بنایا وہ یقیناً کلام مجید ہے، کہ وہ علم کی ایسی سورس ناظرین جو پکار
پکار کے کہتا ہے کہ ذرا غور تو کرو، ذرا تدبر تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح. اور اس کے بعد ناظرین علم کا جو دوسرا مرکز اور سورس ہے وہ احادیث مبارکہ ہیں. اچھا، علم انسان کے اندر جو تبدیلیاں پیدا کرتا ہے نا، اس کو بھی ذرا سمجھ لیجئے. پہلے تو یہ کہ علم انسان کو مقصد حیات سے جا کر جوڑ دیا کرتا ہے کہ انسان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ میرے بنیادی طور پہ جو مقصد حیات کا وہ کیا ہے. دوسرا، علم آپ کو حقیقت تک پہنچا دیتا ہے، آپ حقیقت آشنا ہو جایا کرتے ہیں. تیسرا یہ کہ علم آپ کو شعور و آگہی کے دروازوں پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ وہ دریچے جو آج تک آپ پر نہیں کھلے ہوتے، علم آپ پر وہ دریچے کھول دیا کرتا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ علم آپ کو ماضی کا ادراک کرواتا ہے، یعنی ماضی میں جتنی بھی غلطیاں یا جتنی بھی ترقیاں ہوئیں، اور مستقبل کا سفر آپ کو طے کرواتا ہے. اسی طرح سے علم آپ کے اندر تخلیقی صلاحیتیں پیدا کرتا ہے، علم آپ کے ذہن کو ترقی دیتا ہے، آپ کے ویژن کو علم کھولتا ہے، علم آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس پیدا کرتا ہے، خود اعتمادی پیدا کرتا ہے، علم آپ کو ذاتی اطمینان کی شاہراہ پر گامزن کر دیتا ہے. میرا خیال ہے ابتدا میں مطلقاً چونکہ علم ہی کی بات چل پڑی تو علم ہی کی فضیلت سے آغاز کرتے ہیں. قرآن و احادیث اس حوالے سے کیا کہتی ہیں، تاکہ آج ذرا نوجوان نسل کو سمجھ آئے صاحب کہ علم حاصل کرنا شارٹ کٹ یا شارٹیسٹ راستہ کوئی نہیں ہے زندگی میں، علم ہی کی شاہراہ پہ چلنا پڑے گا. بتلائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے، جب ہم بات کرتے ہیں علم کی تو عربی کے اندر علم یعلم اس کا معنی ہوتا ہے جاننا، یعنی کسی بھی چیز کو جاننا، پہچاننا. اور اس کی ایک تعریف اس طرح بھی کی جاتی ہے، العلم ادراک الشیء بحقیقتہ، یعنی کسی بھی چیز کی حقیقت تک پہنچنا، اس کو جاننا، اس کو علم کہا جاتا ہے. اور ہمارے صوفیاء نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے آسان لفظوں میں عوام کو سمجھانے کے لیے. کہتے ہیں بچوں سمجھو اس بات کو کہ نامعلوم سے معلوم تک کا جو سفر ہے وہ علم کہلاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی جس کو تم نہیں جانتے اسے تم جانو گے تو تمہیں علم آ جائے گا. یہ عوامی انداز میں لوگوں کے ذہنوں کے مطابق جو ہے وہ بات کو بیان فرمایا گیا کہ نامعلوم سے معلوم تک کا سفر یہ علم کہلاتا ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیے کہ ہم یہ اندازہ لگائیں کہ اس معاشرے کے اندر جس طرح آپ نے اپنے تمہیدی کلمات میں سرنامہ کلام میں اس بات کو بخوبی واضح فرمایا کہ علم کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے، چاہے وہ دینی ہو، چاہے دنیاوی ہو، چاہے ہم اپنی عبادات، اخلاقیات و معاملات کے اعتبار سے دیکھیں، معیشت و معاشرت کے اعتبار سے دیکھیں. جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہے آپ ترقی نہیں کر سکتے. بالکل. اور میں تو صرف مسلمان کی نہیں، حضرت انسان کی اگر بات کروں تو آپ دیکھیے کہ قرآن پاک پورا کا پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا عظیم الشان کلام، لیکن نبی مکرم علیہ السلام کے قلب اطہر پر جو پہلا لفظ نازل فرمایا گیا وحی کی صورت میں وہ اقرا ہے. پڑھیے. سبحان اللہ. یہ کیا ہے اس کا پڑھنا بمعنی یہ ہے کہ اقرا صرف پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اقرا کے اندر جو معارف اور معنی پوشیدہ ہے ان تک پہنچنا. کیونکہ ابتدائی 5 آیات ہی ہمیں بتاتی ہیں سورہ علق کی کہ یہ وہ علم ہے کہ صرف اقرا نہیں ہے، بلکہ اس اقرا لفظ کا جو ادراک ہے وہ زبان سے لفظ ادا ہو رہے، مگر وہ اپنے باطن کے اندر وہ چیزیں رکھتا ہے کہ اگر آپ اسے اپنے باطن تو لے کر کے جائیے تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ فقط یہ لفظ اقرا نہیں ہے، یہ اقرا میری پوری زندگی سے جڑا ہوا ہے. سبحان اللہ. پیدائش سے لے کر، یعنی ماں کی گود سے لے کر لحد تک کا جو علم کا سفر ہے وہ سارے کا سارے اقرا کے اندر پوشیدہ ہے. کہ آپ اس کو حاصل کیجئے اور اس کو دیکھیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو اللہ تبارک و تعالی نے کلام کو نازل فرمایا، اس میں ایک بات اللہ تبارک و تعالی نے بطور گواہی کے بیان فرمائی. اور یہ آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 فرمایا، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. شہید اللہ نے گواہی دی اس کے سوا کوئی معبود نہیں. والملائکہ، اور اس کے فرشتوں نے گواہی دی. کیا گواہی دی؟ یہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور اگلی بات فرمایا گیا وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. سبحان اللہ. حالانکہ اللہ کی گواہی کافی ہے، فرشتوں کی گواہی بھی کافی ہے. لیکن فرمایا اہل علم جب یہ بات کریں گے اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں تو وہ ایسی سن کے بات نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ جان کر اور علم کے ذریعے وہ بات کر رہے ہوں گے. اور اہل علم کا ویٹیج بھی آ گیا یہاں پر. تو یہ بغیر علم کے ظاہرے کے کوئی بات کرنا، یہ سارا معاملہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک عالم کا بات کرنا، علم والے کا بات کرنا، اللہ تعالیٰ اس کو کس انداز سے یہاں پر بیان فرما رہا ہے. اور فرمایا قرآن پاک کی جو آیات ہیں اس اعتبار سے آپ دیکھیں سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 49 میں فرمایا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. فرمائے کہ یہ وہ روشن آیتیں ہیں، ان کے سینوں میں ہیں یہ آیتیں جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی آیات
پڑھ لینا کچھ اور ہے، اس کا علم آ جانا کچھ اور ہے. سبحان اللہ. اور یہ علم اسی وقت آئے گا جب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ابو ہریرہ آ کر عرض کریں گے یا رسول اللہ مجھے کوئی عطا کیجئے، دنیا بھر کر عطا فرما دیں گے. یہ پڑھنا اور ہے، سمجھ لینا اور ہے، اور علم کا دل کے اندر آ جانا یہ کچھ اور معاملہ ہے. اس لیے ہمارے یہاں دیکھیے کہ ایک بات کی جاتی ہے کہ مقصد علم، نصاب علم، نتیجہ علم، ذریعہ علم اور حد علم. میں چاہتا ہوں کہ مختصراً میں ان 5 باتوں پر بات کر لوں. بتلائیے. مقصد علم یعنی علم آپ حاصل کریں، مقصد کیا ہے آپ کا؟ یعنی اگر ہم دنیاوی علوم کی بات بھی کر لیں تو آپ دنیاوی طور پر کوئی منفعت، کوئی فائدہ حاصل کر لیں گے اس سے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو اچھی جاب مل جائے، ہو سکتا ہے کہ اچھے بزنس مین آپ بن جائیے. ہمارا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ آپ اس نالج کی طرف جائیے، یہاں جائیے، یہاں جائیے، چیٹ جی پی ٹی آ گیا، اے آئی آ گیا، پتہ نہیں کیا کیا، یہ سب چیزیں مل گئی. نالج تو مل رہی ہے، لیکن کیا وہ نالج، وہ علم آپ کو اس مقصد کے قریب کر رہی ہے کہ جو آپ کی زندگی کا مقصد تھا؟ بے شک. تو یعنی آپ یہ بات انفارمیشن کی دنیا میں ہیں یا نالج بیس دنیا میں، یہ فرق ہے. یس یس. اس ڈیفرنس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ دونوں کے اندر تفاوت اور فرق کیا ہے. نمبر 1. نمبر 2، نصاب تعلیم کیا ہے آپ کا؟ کیا نصاب تعلیم آپ نے وہ رکھا ہوا ہے کہ جس سے آپ کی دنیا بھی سجے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے، یا نصاب تعلیم سے مراد فقط دنیاوی علوم ہے آپ کے؟ نمبر 3، اس علم کا نتیجہ آپ کو کیا مل رہا ہے؟ نتیجہ آپ کو تقوی کی صورت میں مل رہا ہے، طہارت کی صورت میں مل رہا ہے، پاکی کی صورت میں مل رہا ہے، یا نتیجہ والدین کی نافرمانی اور صرف اپنی ذاتیات، اپنی انا کی خاطر آپ کو مل رہا ہے؟ نمبر 4، ذریعہ علم آپ کا کیا ہے؟ کہ استاد سے سیکھ رہے ہیں، کسی بڑے سے سیکھ رہے ہیں، سمجھدار سے سیکھ رہے ہیں، کس کو آپ نے استاد شیخ بنایا ہے، کس سے سیکھ رہے ہیں، یا خود بخود بس آتا چلا جا رہا ہے آپ کو؟ اور اس کے بعد آخری حد علم آپ کی کیا ہے؟ علم کی آپ نے انتہا کو کس طریقے سے حاصل کرنا ہے اور کیا کرنا ہے؟ تو یہ تمام چیزیں جب ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں تو اب بات وہ آ جاتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب علم ختم ہو گیا تو شعور باقی رہا، شعور ختم ہو گیا. اور شعور اور شعور کے اندر جو پوشیدہ شے ہے وہ عین ہے، اور یہ عین ہمیں بتاتی ہے کہ عین جو ہے وہ علم ہے. اس لیے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر اس بات کو لازم قرار دیا وہ علم حاصل کرے. جب علم حاصل کرے گا شعور نہیں کرے گا، شعور بیدار ہوگا. جب شعور بیدار ہوگا وہ پھر صحابہ میں، اہل بیت میں کسی میں مقابلہ نہیں کرے گا، بلکہ وہ یہ بات کہے گا کہ اللہ نے جو شعور ان کو عطا فرمایا، اللہ ان کے صدقہ ہمیں بھی کچھ عطا فرمائے. کیا اچھا ہے شعور اور شعور اور درمیان کا عین اور عین سے علم، کیا اچھی بات ہے. علم وہ یہ جو ظاہر حقیقت تک پہنچا دے، بس بڑی سادی سی بات ہے. وہ علم ہو ہی نہیں سکتا جو حقیقت تک نہ پہنچائے، اور علم وہ ہے جو حقیقت تک پہنچا دے. اچھا اب بات یہ ہے کہ آئیے ذرا، چونکہ ہم تو معلم اعظم سے بات کا آغاز کرتے ہیں اور معلم اعظم پہ ہی بات کا اختتام کرتے ہیں. دنیا کی ساری ترقیاں در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے. لوگ کہتے ہیں جی سائنس ترقی کر رہی ہے، سائنس ڈسکور کر رہی ہے، ترقی نہیں کر رہی ہے. ترقی تو ہم نے کروا دی 1450 برس پہلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا اسپیشلی جو طریقہ تعلیم تھا، تو یہ بتائیے. دوسرا، اچھا ابتدا میں یہ تاریخ بتاتی ہے کہ جی پہلے تو کتابت سے، یعنی جو کتاب وغیرہ بنانے کا معاملہ، اسے لکھنے پڑھنے کا، اس سے ممانعت، اس کے بعد پھر اجازت، اور پھر ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے غزوہ بدر کے موقع پہ، خاص طور پہ جو قیدیوں کے عوض جو معاملہ تھا، اس ٹرانزیکشن کو جو ہے وہ لکھنے پڑھنے سے مشروط کیا گیا. وہ بتائیے کیا ہوا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کو ذکر فرمایا، آپ کی بعثت کو ذکر فرمایا. اور ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ رب تعالیٰ ہے جس نے امیین میں یعنی بے پڑھے لوگوں میں اپنے رسول کو بھیجا. اور اس بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد بیان فرما دیا کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ ان کے اوپر اللہ پاک کی آیات تلاوت کرتے ہیں، اور ویزکیہم، ان کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں. اور آگے وجہ بیان فرما دی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ وہ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مقصد علم کو عام کرنا تھا، ترویج علم کرنا تھا، لوگوں کو سکھانا تھا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیم کا طریقہ اختیار کیا، طریقہ تعلیم جو اختیار کیا صحابہ کو، وہ اپنے افعال کے ذریعے ہے، اپنے احوال کے ذریعے ہے، اپنے کردار کے ذریعے ہے، اور اسی طرح اپنے اقوال کے ذریعے ہے. یعنی حضور کے جو ارشادات تھے، جو نصائح تھے، جو ارشادات کریمہ تھے، ملفوظات جمیلہ تھے، ان کے ذریعے جو ہے وہ صحابہ کو علم فراہم کیا. اب یہ جو علم فراہم کیا، تو علم فراہم کرنے میں ابتدائی طور پر
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو لکھنے سے منع فرمایا تھا۔ اس کی وجوہات علماء نے یہ بیان فرمائی ہیں کہ ایک طرف قرآن کا نزول ہو رہا ہے اور حضور کے ارشادات کریمہ بھی جاری ہو رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ساتھ لکھ دیا جائے قرآن کے حضور کے فرامین اور پھر ان میں عام لوگوں کے لیے متشابہ لگ جائے کہ یہ کہیں قرآن تو نہیں۔ تو اس عام لوگوں کو جو ہے متشابہ لگانے سے بچانے کے لیے اور قرآن میں اور حدیث میں تمییز کرنے کے لیے حضور نے ابتدائی دور میں ممانعت فرمائی، لیکن اس کے بعد خود حضور نے اس کا امر فرمایا، حکم ارشاد فرمایا، لکھنے کا آرڈر کیا۔ چنانچہ اس حوالے سے ہم احادیث کریمہ دیکھتے ہیں تو امام بخاری اپنی صحیح میں ایک حدیث مبارک لے کے آتے ہیں، فرماتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر حضور نے طویل خطبہ ارشاد فرمایا، تو وہاں پر یمن سے ایک شخص آئے ہوئے تھے، ان کا نام ابو شاہ تھا، تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں یہ ریکویسٹ کی کہ اکتبو لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے یہ خطبہ لکھ دیجئے۔ تو حضور نے اپنے غلاموں کو حکم ارشاد فرمایا کہ اکتب لی فلاں، کہ یہ جو خطبہ ہے یہ فلاں شخص کے لیے یعنی ابو شخص کے لیے لکھ دو۔ تو بغیر طور پہ کتابت کا سلسلہ حضور کے دور سے ہی شروع ہو گیا۔ اسی طرح اگر آگے ابو داؤد کی ہم روایت دیکھتے ہیں تو وہاں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بالکل واضح اور صاف حدیث مبارکہ ہمیں اس انداز میں نظر آتی ہے، فرماتے ہیں کہ کنت اکتب کل ما اسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنا ہے کہ حضور علیہ السلام سے جو کچھ میں سنتا میں لکھ لیا کرتا تھا۔ تو بعض لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ جو ہے حضور سے ہر کلام سن کر لکھ لیتے ہیں، حضور بھی بشر ہیں، کبھی خوشی ہوتی ہے کبھی غم ہوتا ہے، تو ہر چیز نہ لکھا کریں۔ تو کہتے ہیں یہ بات میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی کہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے پھر جو کلمات ارشاد فرمائے، بڑے سنہرے اور بڑے پیارے کلمات ہیں، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَأَوْمَا بِعَصْبِهِ، آپ نے اپنے جو انگلی سے اپنے جو منہ مبارک ہے اس طرف اشارہ فرمایا فَأَوْمَا بِعَصْبِهِ لَفَيْ وَقَالَ اُكْتُبْ فَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌ، یعنی حضور نے اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو کچھ سنا کرو لکھ لیا کرو کہ خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں جاری ہوتا۔ یعنی حضور علیہ السلام کیٹیگوریکلی ارشاد فرمایا کہ لکھ لیا کرو، یعنی گویا کہ قید العلم بالکتابہ یا قید العلم بالقلم، کہ علم کو لکھ کر قید کر لیا کرو۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ میں مجھ سے زیادہ کسی کے پاس احادیث محفوظ نہیں تھی سوائے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص کے، اور کیوں وجہ بھی بیان فرماتی کانا یکتب ولا اکتب، کہ میں تو لکھتا نہیں تھا کیونکہ حضور کی عطائیں ہو گئی تھیں، جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ حضور کی بارگاہ میں ابو ہریرہ حاضر ہو رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ یاد کرتا ہوں یاد نہیں رہتا، حضور کچھ دیتے ہیں، اور وہ کیا دیتے ہیں وہ معطی جانتا ہے اور معطا جس کو ملا وہ جانتا ہے۔ تو جو ملا حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے وہ ایسا ملا کہ اس کے بعد ابو ہریرہ نے جو یاد رکھا وہ یاد رکھا، اور اتنا کثیر احادیث کا ذخیرہ آپ کا ہے کہ نہ صرف آپ نے یاد رکھا بلکہ اس کو لکھا بھی۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت عمر بن امیہ بیان کرتے ہیں اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس کو اپنے مقدمہ فتح الباری میں بیان کیا کہ ایک دفعہ حدیث کے بارے میں جو ہے وہ تھوڑی سی بحث ہوئی کہ یہ حدیث ہے یا نہیں، تو ابو ہریرہ کے بارے میں فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ باقاعدہ طور میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور احادیث کی کتابوں کا مجموعہ دکھایا کہ یہ وہ کتابیں ہیں جو احادیث کی ہیں جو میں نے حضور سے سن کر لکھی ہیں۔ یعنی کتابت کا سلسلہ حضور علیہ السلام کے دور سے ہی جاری ہو گیا۔ اور آخری کی جو بات ہے کہ جو فدیے کی بات تھی، تو بدر کے موقع پر ان لوگوں کا فدیہ جن کے پاس رقم نہیں تھی، حضور علیہ السلام نے یہ مقرر کیا کہ وہ انصار کے بچوں کو کتابت کرنا سکھائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ظاہر ہے یہ تو مسلمانوں کی ویسے علم لیگیسی ہے، اور پھر قرآن پاک کو اٹھا لیجئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اٹھا لیجئے، سرکار علیہ السلام کا خود عمل اٹھا لیجئے، آپ تو معلم اعظم بنا کر بھیجے گئے۔ اب ایک جو بڑا اہم ترین پہلو ہے اس پوری تاریخ اسلام میں وہ ہے کاتبین وحی کے حوالے سے، اور ظاہر ہے جتنے بھی کاتبین احادیث ہیں ان کا امت پر ایک بہت بڑا احسان عظیم ہے۔
چاہے وہ وحی مبارک کے حوالے سے یا حدیث مبارکہ کے حوالے سے. اور ظاہر ہے پھر تدوین حدیث کا معاملہ آگے آتا ہے, علوم دینیہ کی کتابت کے ادوار آتے ہیں. اس پہ ذرا گفتگو کریں اور لوگوں کو بتائیں صاحب کہ جو 1450 برس پہلے جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے یا اکابرین امت نے جو خون جگر دیا ہے اپنا, آج اس کا صدقہ ہم علم کی صورت میں دیکھ رہے ہیں. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, ابتداً میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا. پہلی تو یہ کہ علم کی جو تقسیم ہے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ دینی اور دنیاوی نہیں ہے, بلکہ علم کی جو درست تقسیم ہے وہ ہے نافع اور غیر نافع کی. ہر وہ علم جو اللہ سے جوڑ دے, اللہ کی معرفت دے اور جس میں انسانیت کی فلاح ہو, وہ علم نافع ہے. اور جو اللہ سے دور کرے تو اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری یہ کہ وہ علم جس کے حصول پر ثواب ہے, جو طلب العلمی فریدتن کا مصداق ہے, وہ علم دین ہے. وہ علم فرائض ہے, یعنی عقیدے کا علم, عبادات کا علم, معمولات کا علم, حلال و حرام کی تمیز. تو اس کو بھی غور کرنا چاہیے. ہاں, دیگر علوم سے اسلام نے, شریعت نے منع نہیں کیا, اور انہیں اگر اچھی نیت سے حاصل کیا جائے تو اس پر بھی ثواب جو ہے وہ یقیناً ملے گا. اچھا, جب ہمارے یہاں دینی علم کہا جاتا ہے تو اس سے عموماً مراد لیا جاتا ہے مدرسے والا علم, یعنی وہ علم جو درس نظامی میں پڑھائے جاتے ہیں. تو اگر ہم دیکھیں تو عموماً علم کی جو ہے وہ دو طرح ہمارے سامنے تقسیم آتی ہے. ایک ہوتے ہیں علوم عالیہ, ٹھیک ہے, جس سے ہم صرف, نحو, بلاغت, منطق, فلسفہ, یہ علوم عالیہ ہوتے ہیں. اور دوسرے ہیں علوم عالیہ جنہیں علوم مقصودہ کہا جاتا ہے, یعنی تفسیر, حدیث, فقہ, علم الکلام. تو یہ علوم جو ہے وہ مقصودہ کہلائے جاتے ہیں. اچھا, جب ہم علوم کی تدوین کی بات کرتے ہیں تو اس بات میں تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ جو سب سے پہلے علم تدوین ہوا, جیسے کہ علامہ صاحب نے بھی ذکر ہوا, جس علم کو سب سے پہلے مدون کیا گیا یقینی طور پر وہ علم حدیث اور علم سیرت ہے, کہ اس کی تدوین باقاعدہ, اس کی کتابت جو ہے وہ دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا آغاز ہو گیا تھا. یعنی اگر ہم مثال کے طور پہ علم تفسیر کی بات کریں تو یہ بھی دور رسالت سے ہی اس کا آغاز ہو گیا تھا, عہد صحابہ سے ہی اس کا آغاز ہو گیا تھا. لیکن باقاعدہ طور پر جو اس کو لکھا گیا تو اس کی ابتدا تب ہوئی علم تفسیر کی جب احادیث میں کتاب التفسیر شامل ہوئی. اور اسی طرح اموی خلافت کے آخر میں اور عباسی خلافت کے اوائل میں تفاسیر پر جب باقاعدہ کتب تحریر کی گئی تو علم تفسیر گویا اس وقت مدون ہوا. لیکن علم حدیث کی جب بات کرتے ہیں, علم سیرت کی جب بات کرتے ہیں, تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہی مدون ہو گیا تھا. پھر آپ نے کاتبین وحی کی بات کی, تو کاتبین دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں, جو جن کی تعداد 40 سے زائد ہمیں ملتی ہیں, مختلف اقوال اس میں ہمیں ملتے ہیں, تو وہ کاتبین وحی بھی تھے, کاتبین حدیث بھی تھے, اور نبی کریم علیہ السلام کی جو دستاویزات تھیں اس کے بھی کاتب تھے, جو خطوط تھے اس کے بھی وہ کاتب تھے. تو یہ ان کی تعداد جو ہے وہ 40 سے زیادہ ہے. اور آج کچھ دور جو حدیث کی حجیت کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے حوالے سے ان کے کاؤنٹر میں سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دستاویزات ہیں, آپ کے جو خطوط ہیں, وہ بھی حدیث ہی ہیں, کیونکہ وہ بھی حضور علیہ السلام کے اقوال ہی ہیں. اور ان کی جو کتابت ہے وہ تو باقاعدہ طور پر بغیر کسی شک و شبہ کے, بغیر کسی اختلاف کے نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمائی ہے. تو حدیث جو مدون کی گئی ہمارے علماء کی طرف سے, جنید بھائی یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ کس طرح ہمارے علماء نے احتیاط کے ساتھ ایک ایک لفظ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک لفظ کو ہم تک پہنچایا. اور آپ یہ دیکھیں, یہ ترہ امتیاز صرف اسلام کا ہے, صرف اسلام کا. اور اس میں ایک اور بات آپ دیکھیں کہ حدیث کو مدون کرنے کے ضمن میں جو علوم ایجاد کیے مسلمانوں نے, اس کی ایک الگ فہرست ہے. مثال کے طور پہ علم اسماء الرجال, یعنی جو راویان ہیں ان کے نام, ان کے حسب نسب, ان کی قوم وہ کیسے تھے, ان کا کردار کیسا تھا, ان سب کے بارے میں جو ہے وہ علم, تو یہ باقاعدہ طور پر مسلمانوں نے اس علم کو ایجاد کیا. میں آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جب علوم اسلامیہ کی تدوین کی بات ہو اور آج کے دور میں اسپیشلی ڈاکٹر فواز سیزگین کی بات نہ کی جائے تو بات ادھوری رہ جاتی ہے. ڈاکٹر فواز سیزگین, انہوں نے تاریخ التراث العربی کے نام سے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا. 10 جلدوں میں یہ کام ہے, اور اس میں انہوں نے یہ پروف کیا کہ مسلمانوں نے جو علم کی بنیاد رکھی, جو علم کو تدوین کیا, وہ کئی 2ری-3ری صدی ہجری میں بیت الحکمت جو مامون الرشید نے قائم کیا, تب سے مسلمانوں کی علمی تاریخ کا آغاز نہیں ہوتا
ہوتا بلکہ مسلمانوں نے پہلی صدی ہجری سے ہی علوم میں اپنی جو ہے وہ کامیابیاں دکھانا شروع کر دی تھی، اور نہ صرف تفسیر، نہ صرف حدیث، نہ صرف فقہ، بلکہ علم کیمیا، علم ریاضیات اور اسی طرح جتنے علم جغرافیہ، علم فلکیات، جتنے بھی علوم ہیں ان سب پر مسلمانوں نے قلم اٹھایا اور ان سب پر مسلمانوں نے بے مثال خدمات انجام دی ہیں، اور مغرب کی آج کی جو علمی ترقی ہے اس کی جو بنیاد جو فراہم کی ہے وہ مسلمانوں نے ہی فراہم کی ہے۔ مغرب میں جو علم کی ترقی کا آغاز ہوا وہ تحریک احیاء العلوم سے اس کی تحریک کا آغاز ہوا، تو اس کی جو بنیاد فراہم کی گئی تھی وہ مسلمانوں نے ہی پہلی صدی ہجری سے لے کے چوتھی صدی ہجری میں جتنا کام کیا تھا اس میں بنیاد فراہم کر۔ بالکل درست بات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے۔ آئیے جی کتاب الشفا اور قوت حافظہ کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ قوت حافظہ کو کیسے بڑھایا جائے۔ ہر فرض نماز کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ 21 بار یا علیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لینے سے قوت حافظہ مضبوط ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ علم سیکھو، اگر اسے یاد نہ رکھ سکو تو اسے لکھ کر اپنے گھروں میں محفوظ کرو۔